2005 میں جب یہ KESC پرائیویٹائز ہوا تھا تو اس وقت 18 لاکھ صارفین تھے، اس وقت 34 لاکھ صارفین ہیں، لیکن 18 لاکھ صارفین کے لیے جو جنریشن ہوتی تھی وہ 9,307 ملین یونٹ بنتے تھے، اور 2022 کا جو ہمارے پاس ریکارڈ موجود ہے اس پر حال یہ ہے کہ 8,496 ملین یونٹ بنائے گئے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صارفین کی تعداد میں 89% اضافہ ہوا اور نمبر آف یونٹس کی جو جنریشن ہوئی ہے اس میں 9% کمی واقع ہوئی ہے۔ یہ ان کی پرفارمنس ہے 18 سال کی، جبکہ کہا گیا تھا کہ ہم سیلف سفیشینٹ ہو جائیں گے، ہمیں نیشنل گرڈ سے بجلی لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اور حال یہ ہے اس وقت ان کا کہ جو لائن لاسز ہیں اس وقت وہ پاکستان کے سب جگہوں کے حالات اچھے نہیں ہیں، لیکن بدترین اس وقت اگر لائن لاسز ہیں تو وہ کے الیکٹرک کے ہیں جو 15.35% ہیں، جبکہ اگر آپ اسلام آباد میں دیکھیں گے تو وہ آپ کو 8.18 اور ٹرائبل ایریاز میں ایون 9.33 اور لاہور میں 11 اور فیصل آباد میں 9 اور اس طرح سے آپ کو گجرات میں 8، یعنی یہ جو ڈسکوز ہیں جو گورنمنٹ سیکٹر میں چل رہے ہیں وہاں پر لائن لاسز ان سے تقریباً آدھے یا 40% کم ہے، اور جو پرائیویٹ سیکٹر میں ایک بہت بڑی کمپنی یہاں پر لا کر بٹھا دی گئی، بڑے بڑے لوگ اس میں انوالو ہیں، ان کے لائن لاسز اتنے زیادہ ہیں، تو کس جواز پر ان کو مزید لائسنس دیا جائے گا؟ یہ پوری قوم کا سوال ہے۔ اب آ جائیے آپ نادہندگان، سوئی سودرن گیس کمپنی کے 177 بلین روپیز کے یہ نادہندہ ہیں، اور بغیر معاہدے کے ان کو گیس کی فراہمی ہو رہی ہے۔ یہ کمپنی ہے نا، اگر تو یہ دیکھیں گورنمنٹ سیکٹر میں ہوتا تو آپ گیس بھی دیں، NTDC سے بجلی بھی دیں اور آپ اس کو مینج کریں، کراچی یہ ظاہر ہے، لیکن بھائی جو کچھ آپ دے رہے ہیں اس کا پروفٹ یہ کمپنی لے کر جا رہی ہے، تو کراچی کے لوگوں نے کیا قصور کیا ہے کہ بیچ میں آپ نے ایک ساہوکار رکھا ہوا ہے؟ ان کو ہٹاؤ تو ڈائریکٹ فائدہ ہمیں ہوگا، تو ان ساہوکاروں کے پروفٹ میں ہم شریک ہو جائیں، اور جو کلو بیک کی رقم انہیں ادا کرنی تھی 50 ارب روپے ہیں تقریباً، وہ 50 ارب روپے یہ کے الیکٹرک کراچی کے عوام کو واپس نہیں کر رہی، معاہدے میں لکھا ہوا ہے، یہ پروفٹ میں شیئرنگ کا ایک معاہدہ ہوتا ہے، کلو بیک کہتے ہیں اس کو، تو یہ وہ پیسے واپس نہیں کر رہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی عدالت نہیں ہے، کوئی سپریم کورٹ نہیں ہے، کوئی ہائی کورٹ نہیں ہے، اسٹے لے لیتے ہیں جا کے ہائی کورٹ سے۔ سپریم کورٹ نے کہا تھا سارے اسٹے ختم کروائے جائیں، نیپرا سے ہم نے کہا فالو اپ کیوں نہیں کرتے، تو نیپرا کے چیئرمین صاحب نے ہیئرنگ میں مجھ سے کہا کہ حافظ صاحب آپ تعاون کریں، ہم نے کہا ہم تعاون کریں گے، آپ ٹیم بھیجیں، آج تک ہم انتظار کر رہے ہیں، جتنے کیسز انہوں نے کیے ہوئے ہیں، جو فیصلے ہوتے ہیں نیپرا کے جا کر ہائی کورٹ سے اسٹے لے لیتے ہیں، اور اسٹے کو ختم کرنے کے لیے نیپرا اپنا کام نہیں کرتا، جس کی وجہ سے وہ ساری مونوپلی جو انہوں نے قائم کی ہوئی ہے زبردست طریقے سے ہمیں لوٹ رہے ہیں، ہمیں کھا رہے ہیں اور ہمیں سہولت فراہم نہیں کر رہے۔ بدترین لوڈ شیڈنگ اس وقت کراچی میں ہو رہی ہے، ہیومیڈیٹی بڑھتی ہے تو لوڈ شیڈنگ بڑھ جاتی ہے، ذرا سی گرمی 35 ڈگری سینٹی گریڈ پہ پہنچے تو بدترین لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے، پھر یہ جھوٹ بول کر کہ ہم مینٹیننس شٹ ڈاؤن کر رہے ہیں، ان علاقوں میں جو لوڈ شیڈ فری علاقے ہیں وہاں پر بھی لوڈ شیڈنگ شروع کر دیتے ہیں، اور اس طرح سے انہوں نے ایک عذاب میں مبتلا کیا ہوا ہے۔